مسلمانوں کو اندلس پر قابض ہوئے تقریباً 8 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 8 صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج اور زوال کی داستان ہے، جس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم، جس کی سطوط بحیرہ روم کی سرکش لہروں پر سکوت طاری کر دیا کرتی تھی، جس کی اول عظمی کے سامنے کوہ پیر منیس کی بلند چوٹیاں سرنگوں ہو جایا کرتی تھیں، بے کسی کے آنسوؤں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھیں۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جانبازوں اور عبد الرحمن کے جانشینوں نے پروان چڑھایا تھا، باد خزاں کے تندرسر کش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئی اور اندلس کی بنجر زمین میں باغ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشعل بردار بن گیا۔ جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی قندیلیں روشن تھیں۔ جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اندلس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابوں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ تھا۔ اموی امارات کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا ہے جو قرطبہ، اشبیلیہ اور تلیتلا کے کھنڈروں میں دفن ہے، تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے، کیا یہی وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارلمین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے؟ اندلس کے مورخین کی روحیں جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی ہیں، نہایت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ ہاں، یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی سطوط کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ جبل الطارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ یہ قرطبہ وہی شہر ہے جہاں عبد الرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دم بخود رہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے، لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رعنائی عطا کی تھی، مٹ چکی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل القدر معماروں کی لاشیں دفن ہیں جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا۔ تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے، لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند اور وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ چھپکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تنزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں، تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی داستان نقش ہوگی۔